محترم حضرات، قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ قرآن کریم کو نازل ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کے معجزات مسلسل ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کی باتیں دنیا اب بھی تسلیم کر رہی ہے۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بہت سی چیزوں کے بارے میں خبر دے چکا ہے، بہت سی حقیقتوں سے پردہ اٹھا چکا ہے۔ آج جب سائنس نے ترقی کی اور ریسرچ شروع کی تو اس نتیجے پر پہنچی کہ قرآن کریم کا فلاں دعویٰ سچا ہے، قرآن کریم کی فلاں آیت حق پر مبنی ہے، قرآن کریم کی فلاں آیت بالکل حقیقت ہے۔ یہ سائنس آج کہہ رہی ہے، جبکہ قرآن کریم 1400 سال پرانی کتاب ہے۔ اس عنوان کو سمجھانے کے لیے، اسلام اور سائنس کا تقابل کرنے کے لیے میں دعوت پیش کرتا ہوں عزیزم محمد فیضان اور ان کے رفیق کو۔ یہ دونوں صاحبان تشریف لائیں اور اس موضوع کو اپنے انداز کے اندر سمجھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ریحان، ہاؤ ہیو یو بین؟ آج یہاں صدیق مسجد میں آپ کا کیا کام؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سنا تھا کہ مدرسہ جامعۃ المعارف کا آج اینول پروگرام ہے، سو میں بھی چلا آیا۔ Oh, that's great. This is the same reason I am also here. And you can see a large number of guests came to participate in this program. Oh, okay. Listen brother, what I think is کتنا اچھا ہوگا اگر اس موقع پر ہم کچھ باتیں آڈینس سے شیئر کر لیں۔ Oh, that's good. Let's do it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مہمان مکرم، اسٹیج پر موجود مہمان معظم، ڈیئر فرینڈس اینڈ آڈینس، قرآن اللہ تعالیٰ کا مبارک کلام ہے جو آسمان سے زمین پر انسانوں کی ہدایت یعنی گائیڈنس کے لیے اتارا گیا۔ اٹس ناٹ اے ہیومن بک۔ اس بات پر آج تک ہزاروں ایویڈنس اور پروفز پیش کیے جا چکے ہیں۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کا بندوں کے لیے چیلنج موجود ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر تمہیں ہمارے کلام میں کوئی بھی شک ہے تو اس جیسا ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ So, in this modern age of science and technology، ہمیں اپنے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی ایک اور واضح دلیل ہاتھ لگی ہے، اور وہ ایسی واضح اور کھلی دلیل ہے کہ آج تمام سائنٹسٹ اور انٹلیکچوئلز حیران اور پریشان ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن حقائق اور فیکٹس کو آج سائنس پرو کر کے خود اپنے ہاتھ اپنے پیٹ تھپتھپا رہی ہے، قرآن انہی فیکٹس کو 1400 سال پہلے ہی ریویل کر چکا ہے۔ ڈیئر آڈینس، آج ہم کچھ ایسے ہی قرآن معجزات کے بارے میں بات کریں گے جنہیں آج سائنس نے خود پروف کیا ہے۔ Before that, let me introduce ourselves. I am Faizan, expert in science and technology. Along with me, he is my friend, مولانا ریحان۔ آئیے اب بات کرتے ہیں سائنس کی معجزات کے بارے میں۔ Let's begin with first one. That is origin of life، یعنی زندگی کی شروعات۔ دوستو، آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ زمین کے تمام مخلوقات کے سیل پانی سے بنے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ہم کسی بھی مخلوق کے سیل کو اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ 70% پانی سے بنا ہوا ہے، اور یہ بات مائکروسکوپ کے انوینشن کے بعد ہی سائنس کو پتہ لگ پائی ہے، جو کہ 12th سینچری میں بنایا گیا۔ یہ تو بات ہوئی سائنس کی کھوج کی، مگر قرآن ہمیں 1400 سال پہلے ہی اس حقیقت سے آگاہ کر چکا ہے۔ چیپٹر 17 سورۃ الانبیاء ورس 30، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے۔ ایک اور سائنس کی فیکٹ ہے، The sky is a cover of earth۔ ڈیئر آڈینس، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آسمان کا کیا فائدہ ہے؟ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر زمین کو آسمان کا پروٹیکشن نہ ہوتا تو سورج کی تیز ریڈیشن زمین پر زندگی کو جلا کر خاک کر دیتی۔ اسی طرح آسمان زمین کے اراؤنڈ لپٹے ہوئے بلینکٹ کی طرح ہے،
جو زمین کو فریز کرنے والی ٹھنڈ سے بچائے رکھتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، مگر اس حقیقت کو سائنس نے آج کھوج نکالا ہے، مگر قرآن 1400 سال پہلے ہی اس حقیقت سے پردہ اٹھا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، چیپٹر 27 سورۃ الحدید ورس 25، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگ کا سامان اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ دوستوں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو اتارنے کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ کہ بنانے کا۔ چلیے ایک اور سائنس کا نیو فیکٹ ہے، ماؤنٹین یعنی پہاڑ۔ مشہور جیو فزکس فرینک پریس اپنی بک دی ارتھ میں اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں کہ پہاڑ ایکچوئل میں کھوٹے کی طرح ہوتے ہیں، کہ وہ جتنا زمین کے اوپر نظر آتے ہیں اس سے کئی زیادہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں، جس کا ایک ایگزامپل ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو کہ دنیا کی سب سے اونچائی پر ہے۔ اس پہاڑ کے زمین کے اوپر حصے کی اونچائی 9 کلومیٹر ہے، جبکہ اسی پہاڑ کے زمین کے اندر کی گہرائی 125 کلومیٹر کے قریب ہے۔ ماشاء اللہ، کتنی حیران کرنے والی یہ حقیقت ہے، مگر اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں 1400 سال پہلے ہی یہ فیکٹ بتا چکا ہے۔ چیپٹر 30 سورۃ النبا ورس 6 اور 7، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے زمین کو آرام کی جگہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو کھیل نہیں بنایا۔ دوستوں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ زمین کے لیے کھوٹے کی طرح ہوتے ہیں، جو زمین کو زلزلوں سے روکتے ہیں اور بیلنس پیدا کرتے ہیں۔ سائنس کی ایک نیو ریسرچ ہے، فیلنگ پین یعنی درد کو محسوس کرنا۔ دوستو ایک زمانے تک ریسرچ بتلاتی رہی کہ باڈی پین کو فیل کرنے والی سیلز ہمارے برین یعنی دماغ میں انسٹال ہیں، مگر اب نیو ریسرچ بتاتی ہے کہ درد کو فیل کرنے والی سیلز صرف ہمارے دماغی میں نہیں بلکہ سر سے پیر تک پورے کھال میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کیوں ساتھیو، ہے نا زبردست فیکٹ؟ مگر کیا آپ یقین کرو گے، قرآن ہمیں پہلے ہی اس حقیقت کے بارے میں بتلا چکا ہے، جس کا سائنس کو 20ویں صدی میں پتہ چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، چیپٹر 5 سورۃ النساء ورس نمبر 56، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم انہیں آگ میں جلسائیں گے، اور جب ان کی کھال جل جائے گی ہم انہیں اسی بدلے دوسری کھال دیں گے تاکہ وہ درد کو لگاتار محسوس کر سکے۔ دوستوں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پین کو فیل کرنے والی سیلز ہماری کھال میں ہوتے ہیں، نہ کہ دماغ میں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں یونیورس یعنی کائنات کی پھیلاؤ کی۔ 20th سینچری کے گریٹ سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ اپنی بیسٹ سیلر بک A Brief History of Time میں یہ فیکٹ بتاتے ہیں کہ یونیورس یعنی کائنات ایک ہی سائز یا ایک ہی شکل میں نہ ہی ہمیشہ سے اور نہ ہمیشہ سے رہے گی، بلکہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا سائز بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ تحقیق اور فیکٹ ٹیلیسکوپ کے انوینشن کے بعد ہی سائنٹسٹ کو پتہ لگ پائی ہے۔ ماشاء اللہ، کیا ہی زبردست اور حیران کرنے والی یہ تحقیق ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ قرآن میں ہمیں اس بات کی جانکاری 1400 سال پہلے ہی دی جا چکی ہے تو کیا آپ یقین کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، چیپٹر 27 سورۃ الذاریات ورس 47، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ہم نے ہی آسمان کو بنایا اور ہم ہی اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ دوستو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سے یہ کائنات اور یونیورس کا وجود ہوا اللہ تعالیٰ ہی اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، یہ بات ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن کوئی سائنس، انجینئرنگ یا قصے کہانی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی ہدایت یعنی گائیڈنس کے لیے نازل کی گئی کتاب ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے قدرت کی نشانیوں کو بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت کو پکڑے اور سیدھے راستے کی طرف لوٹ آئے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار یور پیشنٹ لسننگ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
माशाअल्लाह